بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین فی مقام آخر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ شعبان کی 15ویں رات کی آمد ہے، شب برات کی۔ تو جب بھی ہماری کوئی مقدس راتیں آتی ہیں، 27ویں رجب ہو، معراج کی رات ہو، 9 محرم ہو، 10 محرم ہو، شب قدر ہو، اور اس کے علاوہ بھی جو مقدس ایام آتے ہیں، تو شیطان فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ نیک اعمال نہ کرے، رات کی عبادت میں وہ کہیں مشغول نہ ہو جائے، دن کے روزوں میں مشغول نہ ہو جائے، ذکر و درود عبادات میں نیک اعمال کے اندر کہیں وہ امت جڑ نہ جائے۔ ایسے اعمال صدقہ اور خیرات، ذکر و درود، نماز، روزہ اور خصوصاً اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری، صلاۃ و تسبیح اور اس قسم کے نیک اعمال میں کہیں امت جڑ نہ جائے اور ان کی بخشش نہ ہو جائے، ان کی قبر اور آخرت بہتر نہ ہو جائے، ان کے لیے جنت کے میدان محشر میں آسانی کے، رزق کے، رحمت کے اسباب نہ ہو جائیں، تو یہ شیطان فوراً متحرک ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جس کے متعلق رب نے فرمایا یہ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان بھلے جنوں میں سے ہوں بھلے انسانوں میں سے ہوں، بلکہ انسان کا آخر میں ذکر اس لیے کیا، قرآن ختم کیا کہ جو انسانی خناس ہے وہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ تو آپ دیکھیں گے شیطان جہاں محنت کر رہا ہے، یہ مقدس دن ایام آئیں گے تو فوراً آپ کو لال رومال والے نظر آئیں گے، توصیف الرحمان نظر آئے گا، آپ کو مولوی صہیب نظر آئے گا، آپ کو مفتی طارق مسعود نظر آئے گا، آپ کو طارق جمیل نظر آئے گا، ڈاکٹر اسرار نظر آئے گا، آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک نظر آئے گا، اور آپ کو ان سب کے اوپر تڑکا یہ کہ آپ کو مرزا جہلمی، آپ کو ان جیسے بہت سارے لوگ جو حضور کی امت کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کے چیلے بن کے، اس کے سپاہی بن کر وہ حضور کی امت پہ حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے اعتراضات آپ سنتے بھی رہتے ہیں، ابھی بھی آپ کلپ میں سنیں گے۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے، اور مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور روشنیاں لگی ہوتی ہیں، اور میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا۔ جیسے یہاں کوئی صلاۃ تسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیگیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ 15 شعبان کی رات، جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے، چھٹکارے کی رات، حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ بہرحال یہ 5 احادیث پبلک میں مشہور ہیں، 5 کی 5 ضعیف ہیں۔ سن لیجئے، پہلی حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں ہے 1299، بڑی مشہور حدیث ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، بقیع قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر یعنی دعا فرمائی، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی واپس آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے؟ یعنی سانس پھولا ہوا تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے پیچھے آئی تھی، یعنی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلی گئی، اور وہی اما عائشہ نے کہا کہ ہاں میں یہی سمجھی تھی۔ تو آپ نے فرمایا یہ بے شک نصف شعبان کی رات ہے، یعنی 15ویں رات ہے شعبان کی، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، لیکن یہ روایت ہے ضعیف۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں،
اور بالکل خیال نہیں کرتے ہیں کہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں اور چلے کوئی جاہل ہو تو ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عالم اس طرح کی کام کرے گا تو اس کو تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے. میں کچھ احادیث کی روشنی میں تحقیق کر دوں، حدیثیں آپ کو سنا دوں گا، ان سے جو باتیں ثابت ہوں گی وہ بتا دوں گا، تو انشاءاللہ تعالی حق بالکل واضح ہو جائے گا. اور حق ہی ہوتا ہی اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حق کے ذریعے باطل کو ذلیل اور رسوا فرما دے. تو اس کے متعلق ان کے مختلف اعتراضات ہوتے ہیں. جی یہ رات ثابت نہیں، یہ رات منانا درست نہیں، یہ اس رات کے اندر آپ عبادت نہ کریں، کوئی مخصوص عبادت نہیں، قبرستان میں نہ جائیں، صدقہ خیرات نہ کریں، کھانے نہ پکائیں، غریبوں کو نہ کھلائیں، مہمانوں کو نہ کھلائیں، ہمسایوں کو نہ کھلائیں، حلوے نہ پکائیں، کوئی میٹھا نہ پکائیں، کوئی نمکین نہ پکائیں، اور اس قسم کی مسجدیں نہ آباد کریں. مسجدوں میں آپ کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جناب وہاں پہ طرح طرح کی نئی نئی عبادات آپ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، درود کرتے ہیں اور نماز تسبیح پڑھتے ہیں. مسجدوں کے اندر آپ روشنائی کرتے ہیں عبادت کی تعظیم میں اور اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. یہ سب چیزیں حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ گناہ کے اعمال ہیں، ان سے آخرت خراب ہوتی ہے، اس سے بدعات پھیلتی ہیں، بے دینی ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے وغیرہ وغیرہ. جو بھی شیطان حملے کرتا ہے وہ سارے حملے یہ اس کی اشاعت بھرپور طریقے سے اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ان کا جواب انشاءاللہ آپ حدیث سن لیں گے. پہلی بات یاد رکھیں کہ ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اس شب برات کے متعلق صحیح احادیث موجود ہیں، یہ ہم دعویٰ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ان کے اندر بالکل بات اسی طرح جو احادیث ہیں وہ ضعیف احادیث ہیں، بلکہ اگر تحقیق سے دیکھا جائے تو بہت ساری صحیح احادیث اس رات اور اس کی عبادات اور اس میں کیے جانے اعمال کی وہ بالکل تائید کرتی ہیں. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم ضعیف حدیث ہی مان لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں ضعیف حدیث حدیث ہے، وہ غلط حدیث نہیں ہے، جھوٹی حدیث نہیں ہے. ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیث ٹھیک ہے، راوی کے اندر کچھ کمزوری ہے. خود ان کی اپنی فضائل اعمال لے لیں، حیات صحابہ لے لیں، فضائل حج لے لیں، فضائل درود لے لیں، فضائل ذکر لے لیں، فضائل تبلیغ لے لیں وغیرہ وغیرہ، جتنی ان کی کتابیں ہیں اور ان کے بیانات دیکھ لیں، وہ ہزار ضعیف حدیثوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن جب اپنا سودا بیچنا ہو تو ان کے ہاں صحیح حدیث قبول ہے، لیکن جب حضور کے دین اور امت اچھی طرف آ رہی ہو تو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، پھر ضعیف حدیث یاد آ جاتی ہے. ان کا وسوسہ ہے یہ شیطان کا. عمل کرتے ہیں جی یہ آپ صحابہ کا عمل دکھائیں گے تو یہ جی حدیث ضعیف ہے. اگر اس کی قوت دکھا دیں گے تو کہیں گے نہیں جی صحابہ نے ایک مرتبہ کیا ہے، آپ بار بار تو نہیں کیا، لہٰذا ایک دفعہ کیا، لہٰذا آپ ایک دفعہ کر لیں اور بار بار نہ کریں. لیکن جب بار بار دکھا دیں کہیں گے کہ جی حضور نے کب کیا، جب حضور کا دکھا دیں گے جی ایک دفعہ کیا، بار بار تو نہیں کیا، آپ اس لیے ایک دفعہ قبرستان گئے، بار بار نہ جائیں. انہوں نے ایک دفعہ جاگیں، آپ ایک دفعہ جاگ لیں. تو اس قسم کے یہ شیطانی وسوسے پھیلاتے رہتے ہیں. ان کا رد کے لیے سب سے پہلے میں ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بیان کروں گا، جو امام ترمذی نے باقاعدہ باب ہی یہ باندھا ہے، ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان. اس کے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غائب پایا، تو میں آپ کی تلاش میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ بقیع قبرستان میں ہیں. آپ نے فرمایا کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرا گمان تھا کہ آپ اپنی کسی بیوی کے ہاں گئے ہوں گے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ حدیث ہو گئی. ہم اس کے صحت صحیح ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، حدیث ہے، حدیث رسول ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں مقبول ہے. اس سے 15ویں رات کی فضیلت اور قبرستان میں جانا یہ ثابت ہو گیا. یہی حدیث امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں بھی ذکر فرمائی ہے، اور اس کے میں انشاءاللہ مزید تحقیق بھی آپ کو بیان کر دوں گا. دوسری امام ماجہ نے یہ حدیث نقل کی 2 جگہوں پہ. اس کے علاوہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے دشمنی رکھنے والے کے سوا ساری مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے.
اور اس مبارک رات کے اندر لوگوں کو مختلف عبادات سے روکنا اور روزے جیسی فضیلت سے روکنا، اس سے بڑی مسلمان سے دشمنی اور عداوت ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا ایسے دشمن لوگوں کی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوگی، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا۔ پھر حضرت مولا، یہی ابن ماجہ کے اندر ایک اور حدیث ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو۔ قیام کرنے کا مطلب کیا؟ اس رات کے اندر عبادات کی جائیں، نماز پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے۔ آپ نے اپنے چچا کو خصوصاً صلاۃ و تسبیح بتائی اور فرمایا کہ اس کو زندگی میں ہو سکے ہر ہفتے نہیں تو ہر مہینے نہ ہو سکے تو ہر سال، اگر یہ بھی نہ ہو تو زندگی میں ایک دفعہ اس پہ عمل ضرور کرنا۔ تو یہ لوگ پڑھتے ہیں، ان سے یہ منع کرتے ہیں، رات کو صدقہ خیرات کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، اس سے بھی منع کرتے ہیں، اور دن کو روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ اور یہ دن کو روزہ رکھنا یہ فضیلت کی بات ہے، کوئی عقیدہ نہیں بیان ہو رہا۔ تو اس کے متعلق سرکار فرماتے ہیں اور اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما لیتا ہے اور صبح صادق طلوع ہونے تک کہتا رہتا ہے کیا کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ اسے رزق دوں؟ کیا کوئی کسی بیماری مصیبت میں مبتلا ہے کہ اس کو عافیت دوں؟ اور کوئی ہے ایسا ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو ابھی تک 3 احادیث جو میں نے سنائیں، ان کے اندر پہلی حدیث جو میں نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنائی تھی، اس کو مسند احمد کے اندر اور مسند ابن حمید کے اندر اور امام ترمذی نے اور بھی بہت سارے محدثین نے نقل فرمایا ہے، اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف سندوں اور راویوں کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، جس سے یہ حدیث ضعیف قوت پکڑ کر حسن لے غیر ہی کے درجے پہ آ جاتی ہے۔ یعنی کہ پہلے اس سے علم ظنی حاصل ہوتا تھا، اب غالب ظن کا علم حاصل ہو رہا ہے اور وہ قوت پکڑ گئی ہے اور حسن لے غیر ہی سے احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب کی طرح جو انہوں نے غلط بات کہی کہ جی حدیث حسن سے احکام ثابت نہیں ہوتا، تو انہیں کہیں کہ اپنے علماء سے اس کا فتویٰ پوچھیں۔ باقی دوسری حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت بیان کی، وہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مطالب العالیہ میں بھی ہے، مسند بزار میں 3 مرتبہ وہ حدیث ذکر ہوئی ہے، مسند عبد الرزاق میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، المعجم الکبیر کے اندر 3 مرتبہ ذکر ہوئی ہے، اور معجم الاوسط اور بے شمار اور اس کے علاوہ کتب حدیث میں ہے اور مختلف سندوں کے ساتھ ہے، جس سے یہ حدیث بھی ذوف سے حسن لے غیر ہی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، یہ غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ صرف صحاح کے اندر اس موضوع کے متعلق جو احادیث ہیں وہ تقریباً 11 احادیث نقل کی ہیں، ایک امام بخاری نے، 2 امام مسلم نے، جو حضرت اماں عائشہ سے کہ حضور جنت البقیع میں چلے گئے تو آپ پیچھے سے گئیں، اور پھر وہاں پہ جو حضور نے دعا فرمائی، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ تو یہاں پہ تو حضور کے روضے پہ جا کر وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگنے دیتے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صحاح 6 کے اندر 11 مرتبہ حدیث موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث موجود ہیں، صرف اماں عائشہ صدیقہ والی حدیث کہ جس میں فرمایا حضور نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ ان میں سے جو حدیث میں سے 9 احادیث حضرت اماں عائشہ سے روایت ہیں، جن سے 7 روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی واقعے کے متعلق ہیں، شب 15ویں شب کے متعلق، اور اس کے علاوہ جو دیگر روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ جنت البقیع میں گئے اور حضرت اماں عائشہ بھی گئیں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ جو تقی عثمانی صاحب جو دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، جن کی تحقیق کا یہ عالم، وہ کہتے ہیں جی حضور صرف ایک دفعہ جنت البقیع میں گئے تھے، لہٰذا 1 مرتبہ جائیں، اس کے علاوہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ میرے ابا جی جو ہیں ان کا یہ طریقہ تھا۔ تو میری ان سے گزارش ہے، دین ابوں کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا، دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے
بیان کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قبروں کی زیارت کرنے کا حکم فرمایا، کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس کو دیکھا کرو، اس سے خوف خدا اور آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ حضور اجازت اور رغبت دلا رہے ہیں اور یہ منع فرما رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ میں کچھ احادیث سنا دیتا ہوں جس سے ان کے سارے شبہات کے جواب ہو جائیں گے۔ پھر یاد رکھیں یہ فضائل اعمال کی بات ہو رہی ہے، عقائد کی بات نہیں ہو رہی، فضائل اعمال کی۔ اس میں ایک بہت بڑی پیاری حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے جسے ابن اساکر نے ذکر فرمایا، میں اس کا صرف بیچ بیچ میں سے کچھ نکات سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیں اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والے، شرابیوں بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس میں آگے جا کے فرماتے ہیں کہ حضور کو فرمایا کہ جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر، جنت البقیع میں سجدے میں جا کر پھر آپ نے دعا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی صاحب مزار یا قبور کے پاس اگر سجدہ اس طرح کیا جائے کہ وہ سجدہ قبروں کی طرف نہ ہو، اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے کیا جائے تو اس میں کوئی گناہ اور ممانعت نہیں ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر ہے رات کے چوتھے پہر پھر جبریل امین آئے اور آپ نے پھر اس میں ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں فرمایا مبارک ہو اسے کہ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آسمانوں پہ مختلف فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مختلف فرشتے کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے، اسے مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے، تیسرا کہتا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے، چوتھا کہتا ہے مبارک ہو جو اس رات میں رب سے دعا مانگے، پانچواں کہتا ہے مبارک ہو جو اس رات میں دعا میں مشغول ہو جائے، اور پھر اگلا کہتا ہے مبارک ہو اس کو جو مسلمان ہے، مبارک ہو اسے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ یہ فرشتے ندا کرتے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل رحمت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی رات کی ابتدا سے طلوع فجر تک، اور اللہ تعالیٰ اس رات بکریوں کے بنی کلب کی بغیر وہ الگ روایت ہے، بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ 2 راتیں جو ہیں یہ فرشتوں کی عید ہیں، جس طرح ہماری زمین پہ 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک 15 شعبان کی رات اور دوسری لیلۃ القدر۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین کو ایک اور روایت میں ما ذافی شعبان کہ حضرت جبریل کو رب جنت کی طرف بھیجتا ہے اور جنت کو سجایا جاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 15ویں شب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور صبح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سوج گئے، اور پھر میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم کو دبایا۔ الدعوات الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت ایک اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 15ویں شب کو رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے، اور یہ حدیث شعب الایمان کے اندر ہے۔ پھر ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شب برات آتی ہے تو مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، گرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں جناب حلوہ نہ پکاؤ، کھانا نہ پکاؤ، کوئی صدقہ نہ کرو، کوئی خیرات نہ کرو، کسی غریب کو، مسکین کو، ضرورت مند کو، رشتہ دار کو، ہمسایوں کو، کسی کو نہ کھلاؤ۔ تو ان کو کھلائیں تب مسئلہ ہے، نہ کھلائیں تو تب مسئلہ ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صدقہ
صدقے کرنے کی اہمیت اور ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلا کہ صدقہ کرنا چاہیے، اس سے ہمارے رشتہ داروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو صدقے نہیں کرتے، جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کے متعلق فرماتے ہیں اگر وہ صدقے کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور یہ روایت الدرر الحسان فی الباس والنعیم الجنان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ القول البدیع کے اندر ہے کہ آپ شب برات کے اندر عبادت کیا کرتے اور آپ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصے کے اندر درود پاک پڑھتے، ایک حصے کے اندر آپ استغفار کرتے اور ایک حصے کے اندر نماز پڑھتے، اور فرماتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ، میرے ابا جان مولا علی مشکل کشا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف شعبان کی رات کو زندہ جو کرے گا، اس میں عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ امت بخشی نہ جائے۔ اور بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، اور یہ خود بھی یہ کہتے ہیں، وہ نہا دھو کر، لباس پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، خوشبوئیں پھیلا کر، سرمے لگا کر اکٹھے ہو کر مسجدوں میں عبادت کرتے تھے۔ اور حضرت اسحاق بن راہویہ اتنے بڑے جلیل القدر محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، آپ اس بات کی تاکید کرتے کہ اس رات مسجد میں اکٹھے ہو کر نفلی عبادت کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اور یہ جناب تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں گھروں میں نماز پڑھو، مسجدوں میں کیوں آ گئے ہو؟ اور طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جی یہ نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، نئے نئے فتنے آ گئے ہیں کہ مسجد کے اندر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں جن علماء کا یہ حال ہو، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے حضور کی امت کو بچائے۔ بہرحال اس کے علاوہ میں کچھ اور روایات آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے ماہ روزے رکھا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں۔ یہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے۔ پھر ایک اور روایت میں فرمایا کہ حضرت اسامہ بن زید کو کہ انہوں نے سوال کیا حضور آپ تو پورا شعبان روزہ رکھتے ہیں، یکم کو بھی، 5 کو بھی، 10 کو بھی، اور 11 12 13 14 15 کو بھی روزہ رکھتے ہیں، 16 کو بھی، یعنی پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتے ہیں حضور اکثر روزہ رکھتے بلکہ بعد وہ سارا مہینہ رکھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور پھر 15 شعبان کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان روایات سے پتہ چلا حضور جس طرح باقی شعبان کے دنوں میں روزہ رکھتے، 15 شعبان کو بھی رکھتے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ شخص نیت کرے کہ جس طرح وہ ابن ماجہ کی روایت میں حضور نے ترغیب دلائی، میں اس ترغیب کی نیت سے 15 شعبان کو روزہ رکھ رہا ہوں، یا حضور شعبان میں روزہ رکھتے تھے، میں حضور کی سنت پہ عمل کر کے 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہوں، تو یقیناً اس کو وہ ثواب ملیں گے جن سے یہ مذہبی چور آپ کو محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے ان کے جواب میں فرمایا اس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اور اس سے پہلے فرمایا کہ لوگ اس سے غافل ہیں، یعنی یہ حدیث سنا کر حضور نے لوگوں کی غفلت کو دور کیا، اور یہ چور مل کر حضور کی امت کو پھر غافل کر رہے ہیں کہ وہ کہیں عبادات نہ کریں، صدقہ خیرات نہ کریں، ذکر و اذکار نہ کریں، دن کو روزہ نہ رکھ لیں، کہیں یہ بخشے نہ جائیں، یہ حضور کے قریب نہ پہنچ جائیں، اللہ کا قرب نہ حاصل کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے ہمیں بچائے۔ ایک اور روایت میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ سے یہ روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا اللہ شعبان کی 15ویں شب میں تجلی فرماتا ہے، استغفار کرنے والے کو بخش دیتا ہے اور طالب رحمت پر رحم فرماتا ہے، اور عداوت والوں کو جس حال پہ اسی پہ چھوڑ دے۔ اور یہ یقیناً ان سے بڑا کوئی حضور کی امت سے عداوت کرنے والا ہے ہی نہیں، ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت پیاری آپ کو روایت سنا دوں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا کا معمول یہ تھا کہ آپ شعبان کی 15ویں رات کو اکثر باہر تشریف لاتے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے شعبان کی 15ویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے اللہ سے جو دعا مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، جس نے مغفرت طلب کی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا اشار ظلمن ٹیکس لینے والا نہ ہو،
جادوگر نہ ہو، کاہن نہ ہو، نجومی نہ ہو، ظالم پولیس والا نہ ہو، حاکم کے سامنے چغلی کرنے والا نہ ہو، گانے گانے والا نہ ہو اور باجے بجانے والا نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 4 راتیں ہیں جن میں بھلائی کے دروازے بند نہیں ہوتے، ان میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اور آپ نے فرمایا اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی اس رات میں کوئی احکام نازل نہیں ہوتے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، دلہے بنے ہوتے ہیں، حالانکہ اس سال ان کی موت کا حکم لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ بعض لوگ مکان بنا رہے ہوتے ہیں اور شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا موت کا نام، ان کا مرنے کا نام ملک الموت کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح اور بہت سی روایات سنائی جا سکتی ہیں، لیکن ان روایات سے ثابت کیا ہوا، میں چند صرف نکات عرض کر دوں کہ ان روایات سے ہمیں چند چیزوں کا پتہ چلا جن سے یہ منع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس میں تلاوت کرنی چاہیے، اور جو اس رات کو جا کر عبادت کرتا ہے، جیسا کہ حضرت امام حسن نے فرمایا، وہ مقربین میں لکھا جاتا ہے، اور روحیں گھر کے دروازے پر آتی ہیں اور وہ صدقے کا انتظار کرتی ہیں، اور صدقہ خیرات کرنے سے، کھنانے سے غریبوں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، بھلے وہ حلوہ ہی ہو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک زرداری کے بیٹے کو مولویوں کے حلوے سے خطرہ ہے، اور ایک ان لوگوں کو مولویوں سے خطرہ ہے، اور شروع سے شیطان کو خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے خطرات کو برقرار رکھے۔ تو صدقہ سے فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے۔ اور زیارت قبور کرنا سنت ہے اس کا، بلکہ خود حضور نے حکم فرمایا۔ 15ویں شب کو بھی حضور قبرستان میں گئے، اس کے علاوہ بھی حضور قبرستان میں جاتے تھے، لہذا قبرستان میں جانا سنت ہے، اور وہاں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت ہے، ان کے لیے دعا کرنا سنت ہے، ان کے لیے بخشش طلب کرنا سنت ہے، اور وہاں پہ قرآن پڑھنا بھی سنت ہے۔ اور حضور مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور ساری رات عبادت کی، نماز پڑھتے، اور سرکار اتنی نماز پڑھتے کہ حضور کے قدم مبارک سوج جاتے۔ درود شریف اس رات میں پڑھنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت امام حسن کا فعل تھا۔ اس رات یہ رات گناہوں کا کفارہ ہے، اس میں استغفار کریں، یہ فرشتوں کی عید ہے، اس میں سجدہ کریں، رکوع کریں، دعائیں مانگیں، ان کے لیے مبارکیں ہیں۔ اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس سے ثابت ہوا ان روایات سے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت ملا۔ قبرستان میں حضور نے سجدہ کیا، لیکن قبروں کے سامنے نہیں۔ پتہ چلا کہ اگر کسی ولی کے، نیکوں کے مزارات کے قریب اگر مسجد ہو تو وہاں نماز پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ ہم ریاض الجنہ میں بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضور کو پسند کہ میرا عمل روزے کی حالت میں اٹھایا جائے۔ شعبان کی تعظیم میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہوا، پورا ماہ، کچھ دن، اکثر دن، بلکہ ایک دن بھی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب ثابت ہوا۔ اور 15 شعبان کو بھی روزہ رکھنے کا ثبوت ہمیں ان روایات سے ملا۔ وقت رخصت، اور یہ ہونی چاہیے کوشش کہ ہم 14ویں کو بھی روزہ رکھیں تاکہ ہمارا آخری عمل بھی روزے میں ہو، اور 15ویں کو بھی روزہ رکھیں تاکہ ہمارا اگلا پہلا عمل بھی روزے کی حالت میں ہو۔ اور اس سے ہمیں نماز، تلاوت، ذکر، درود، توبہ، استغفار، دعائیں مانگنے اور رزق مانگنے، روزہ رکھنے، اور قبور کی زیارت کرنے، صدقہ خیرات کرنے، ان سارے نیک اعمال جو ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں ان کا جواز ہمیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور حضور کی ساری امت کو ہدایت عطا فرمائے، انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور باقی رہا کہ یہ حدیث ضعیف اور اس سے چیز ثابت نہیں ہوتی، اس کا جواب بھی آپ آگے سن لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا، حضور نے صدقہ اور خیرات کا بھی اس کے اندر حکم دیا ہے۔ اور نہانا ثابت نہیں، اب اتنے تعصب میں بڑھ گیا جی، بھائی سارا سال نہانا، اس دن نہانا نہیں، تم نے بدبودار ہی رہنا ہے۔ تعصب کی حد ہوگی نا جی، سارا سال نہانا نہیں ہے۔ دیکھیں ان کا مذہب دیکھے، حالانکہ ہر دن میں ظاہری بات ہے، ہم تو اجتماع میں آئیں گے، ہماری تو کوشش ہوگی جب بھی 4 بندے اکٹھے ہوں تو ہم نہائیں، اور پھر یہ اتنی مبارک رات ہے، ہم کیوں نہ نہائیں؟ مجمع میں بھی جانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ثابت نہیں، کس نے
کسی نے کہا جی میری والدہ جو 100 دیگیں پکاتی تھی تو میں بھی پکاؤں؟ نہیں تم نے، تمہاری والدہ پکاتی تھی، تم نے نہیں پکانی، اس کو منع کر رہا ہے۔ پھر اس چیز پہ زور کے جی اور دنوں میں پکاؤ، اس دن نہ پکاؤ، کیونکہ اس دن ہم ان کے آقا شیطان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس دن نہیں پکانی، اور دنوں میں پکاؤ۔ چڑ دیکھ، اللہ کے صدقہ ایک نیک امبار، اس میں دلائل میں بعد میں دیتا ہوں، صرف ان کے اعتراضات بتا دوں۔ بکرے کا صدقہ منع ہے، کوئی اس کی فضیلت نہیں، حالانکہ قربانی کرنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اور یہ کہنا کہ بکرے کا صدقہ کرنا منع ہے یہ ویسے ہی فتوی حرام ہے، جبکہ یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت میں داخل ہے۔ پھر کسی دن پکا لو، اس دن پکانا ضروری نہیں ہے۔ اب جی طارق جمیل صاحب وہ صدارتی ایوارڈ لے لیا، اس پہ اس کو کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے۔ اپنے پیٹ کا مسئلہ ہو تو صدارتی ایوارڈ لینا ہو، کیونکہ اس میں 7 رقم ہوتی ہے اصل میں، جی اس کے اوپر حالانکہ کوئی حدیث نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے اس لیے میں صدارتی ایوارڈ نہیں لیتا۔ صحابہ نے تو اس طرح کیا، کئی مرتبہ وہ کئی چیزیں کھانے لگے تو انہوں نے کہا ہم اس لیے نہیں کھائیں گے، حلال تو ہے لیکن مصطفیٰ کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ مزہ تو پھر آتا نا تیرا۔ یہ 15 کو وہ ہو رہا ہے جو نہ کسی نے کیا نہ کسی صحابی نے کیا، 15 کا وہ ہو رہا ہے جو کسی صحابی نے نہیں کیا، حالانکہ صحابہ اکرام نے خود حضور اس رات کے اندر عبادات کی ہیں۔ عجیب و غریب کام ہو رہے ہیں، فضیلت بتائی، اس کی رات کی فضیلت بتائی، عمل کوئی نہیں بتایا، یعنی رات فضیلت والی عمل نہیں کوئی کرنا تم نے، کہیں تم بخشے نہ جاؤ، کہیں رب کی رضا نہ ہو جائے، سچی توبہ نہ کہیں کر لو، کہیں ماں باپ کے فرما بردار نہ تم بن جاؤ، کہیں صدقہ و خیرات کر کے رب کو راضی نہ کر لو، جنت کی آسانیاں نہ پا، کسی کا بھلا نہ ہو جائے۔ نہ یہ ہمیں غریب کو کھلانے دیتے ہیں، آج عمرے کرنے جائیں تو اس وقت کہیں گے جی آج عمرہ نہ کرو، غریب کو کھلا دو، جب غریب کو کھلائے تو ان کو مسئلہ ہے، ہیں جی اب ان کو مسئلہ بن گیا کہ یہ بھی نہ کرو۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو کھلانا بھی بات ہے، غرباء کو بھی کھلانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ اگر کثرت ملا، اچھا پھر مان جاتے ہیں کہ اب انکار بھی نہیں کر سکتے، ہاں جی، اور نہ اقرار سے ان کو چارہ ہے نہ انکار سے۔ حسن، یہ حدیثیں ساری مل کے حسن لغیر ہی تو ہو جاتی ہیں، لیکن پھر اتنا تعصب بڑا کہتے ہیں جی حسن لغیری سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، یہ بھی اس کی جہالت ہے۔ اپنے علماء سے اس پہ فتویٰ پوچھ لے کہ حدیث حسن لغیر ہی سے احکام ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہاں جی، پھر اگر صرف حدیث صحیح سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اس سے ان کی جہالت پتہ چل جاتی ہے، یہی ان کی جہالت کے لیے کافی ہے۔ اور لوگ ان کو اپنے مبلغ اور ہاں جی، اس سے بندہ پوچھے جو تو نے یہ کہا تھا نعوذ باللہ، حضرت جب اپنی تقریر سجانی ہو تو یہ بھی پھر ڈھونڈ کے لے آیا غلط روایت کہ نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کر ان کا منہ نعوذ باللہ کالا کر کے بازاروں میں پھیلایا گیا، اور بدبخت انسان ہمیں اس کے اوپر ضعیف حدیث ہی تو لے آ، اور بے شمار یہ ایسی بکواسات کرتا، اور اس کے بیانات ضعیف حدیثوں سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر اس نے فرض کریں 100 حدیثیں سنائی ہیں تو 95 حدیث اس نے ضعیف سناتا ہے اپنے بیانات میں، تو جب اپنا سودا بیچنا ہو تو پھر ان کو سب کو چلتا ہے، پھر فضائل اعمال کے اندر بھی ضعیف حدیثیں چلتی ہیں، ہر جگہ پہ چلتی ہیں، لیکن حضور کی امت کہیں نہ اس نیک عمل کر لے۔ اور ایک نئی آئٹم ہے جی مرزا جیلم علی، اس کی وکری راگ ہے جی، برات کی رات نہیں ہے، پھر آگے سے اتنے توہین، ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر علماء کی اتنی توہین کرنا، علماء بے شرم ہیں، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ لیکن یہ علماء اتنے بے شرم ہیں، یہ بے شرمی کی انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے۔ حضور نے فرمایا حدیث کے اندر کہ جو 3 شخصوں کی توہین نہیں کرے گا مگر کھلا منافق، ان میں سے فرمایا کہ ایک عالم، حدیث کے اندر جو عالم کی توہین کرے اسے کھلا منافق کہا گیا، اور علماء نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے، اور اتنے لفظ سخت کہ بے شرم ہے علماء بے شرم ہے، یہ لفظ بولنا، اس بات میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور حالانکہ خود یہ پھر آگے کہہ رہا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث کے اندر یہ بات ہے، وہ حدیث صحیح ہے، خود کہہ بھی جا رہا ہے کہ مسلم شریف والی صحیح ہے۔ اگر شیطان ورگلانا ہوتا ہے نا جی، سب سے پہلے ان کے ٹوٹکے ہیں، حدیثیں دکھاؤ، حدیثیں دکھا دیں تو یہ حدیث ضعیف ہے،
اگر نہیں جی پھر یہ صحابہ کا عمل دکھاؤ، صحابہ کا عمل دکھا دے، نہیں جی پھر ایک دفعہ کیا ہے، بار بار تو نہیں کیا. یہ شیطان کو یہ ورگرانے کے ان کے پاس یہ شیطانی ہتھیار ہیں کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگے اسے کہنا جی حدیث سے دکھاؤ. ہاں جی پھر اس کو اگر وہ حدیث دکھا دے تو جی صحابہ کا عمل دکھاؤ، صحابہ کا عمل دکھا دے تو کہیں جی ایک دفعہ کیا، زیادہ دفعہ نہیں کیا، یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی کسی کو عمل سے، نیک اعمال سے روکنا اور یہ بہانے کرنے، یہ شیطان کے ہیلے ہیں، یہ کوئی شرعی دلائل ہے، یہ اس وقت گمراہی کی باتیں ہیں کہ ایک شخص عمل کرنے لگا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے عید کے بعد، ایک شخص عیدگاہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور عید کے بعد عیدگاہ نفل پڑھنا مکروہ ہے. تو کسی نے کہا حضور ان کو منع فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس آیت کی وعید میں نہ آ جاؤں، آرایت الذی ینہا عبدا اذا صلی. ہاں جی دیکھو تو صحیح، ابو جہل کو کہا نا دیکھو تو صحیح، یہ نمازی کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. مولا علی نے مکروہ عمل جس کے اوپر صحابہ کا اتفاق ہے اس سے منع آپ نے نہیں فرمایا. تو یہ وہ عمل جو صحابہ نے کیا، حضور نے کی، ان سے منع فرما رہے ہیں. جس بات میں کوئی پھر کہتا ہے صحیح مسلم میں کی حدیث کو خود ہی پھر وہ صحیح کہہ کے بلکہ اس سے پھر مسائل خود ثابت کر رہا ہے. جی اس میں حضور نے 3 دفعہ قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، تو پھر وہ نصیحتیں کر رہا ہے اہل حدیثوں کو، لہٰذا یہ تمہاری زیادتی ہے کہنا کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے. جی تو یہ بندہ پوچھے قبرستان کے اندر حضور کیوں گئے؟ قبر والوں کی طرح منہ تھا کہ نہیں تھا؟ جب عام قبر والوں کی طرح منہ کر کے ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے تو در مصطفیٰ پہ جا کر جی حضور کے رتبے بلند کرنے کے لیے اور حضور کے صدقے میں بخشش طلب کرنے کے لیے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے؟ اور یہ حدیث 9 دفعہ تقریباً یہ ان میں آئی ہے ستہ میں. اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی نقل کیا، مصنف عبد الرزاق میں بھی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، ابن حبان کے اندر بھی، اور بے شمار کتب حدیث کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. پھر اس نے امام بہقی کی جو کتاب ہے حدیث کی تو اس کی تحقیر کی. جی یہ تو ایک پرائمری سی کتاب ہے، مطلب ایسی ایک کتاب ہے شعب الایمان کو کہ یہ ایسی ہی کتاب ہے. بھائی حدیث بھلے ایک کسی صفحے پہ بھی لکھی وہ حدیث ہے. آخر ان محدثین نے اتنی جان لگا کر حدیثیں لکھی. جی پھر ابن ماجہ کی روایت بھی یہ ضعیف ہے. تو اس طرح کی، حالانکہ یہ فضائل اعمال ہے، فضائل اعمال میں حدیث ضعیفہ یہ امت کے اندر سب محدثین نے یہ لکھی ہے بات کہ فضائل. میں اس پہ بعد میں دلائل پہ آتا ہوں. تقی عثمانی صاحب یہ اللہ کے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی بھی جہالتیں سن لیں. حضور جنت البقیع میں صرف 1 مرتبہ گئے ہیں. ان کی جہالت دیکھیں، اپنی طرف اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتے ہیں. اللہ کے حضور بڑے کئی مرتبہ جنت البقیع میں گئے ہیں. خود یہی جو حدیث لے لینا، اسی حدیث کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہی جو حدیث حضرت اماں عائشہ سے آتی ہے یہ ایک تو اس واقعے کی طرف بھی آتی ہے اور اس کے علاوہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں، اس سے ملتا جلتا واقعہ بار بار ہوا ہے. حضور کئی مرتبہ جنت البقیع میں گئے ہیں. یہ کہنا بھی یہ غلط بات ہے. حضور کئی مرتبہ صحابہ سے گئے، ایک دفعہ جب حضرت اماں عائشہ کا واقعہ ہوا اس کے علاوہ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ نے اپنی پیچھے لونڈی کو بھیجا. پھر اور واقعات کے اندر خود حضرت اماں عائشہ نے صبح پوچھا. تو یہ بہت ساری روایات، کئیوں کے صاحب حضور نے جنازے پڑھے، کئیوں کو قبر میں اپنے ہاتھ سے دفن کیا. تو یہ تو کئی مرتبہ حضور جنت البقیع میں گئے. یہ نوافل کی نماز لہذا مطلب 1 دفعہ بس جاؤ. اب مان بھی گیا نا جی، اب 1 دفعہ جاؤ، ابا جانے کا ہے. یہ جہالت ہے یار. تمہارا باپ شریعت کا معیار ہے کہ حضور کا فعل شریعت کا معیار ہے. نوافل نماز ہی درست نہیں ہے جی. مسجد میں نہیں پڑھو، گھر میں پڑھو. اور نفل جماعت، حالانکہ حضور نے آپ صلی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک بہت بڑی یہ علماء کے اندر یہ علم کی تتبع کی کمی ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفل جماعت خود کئی مرتبہ کرائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھی گئے، وہاں پہ بھی کروائی. اور بھی صحابہ کے گھر، کئی صحابہ نے کہا حضور ہمارے گھر میں آئیں، تو وہاں پہ جا کر حضور جب نماز پڑھتے تو وہ پیچھے نفل پڑھتے. پھر خود یہ تراویحیں جو تھی یہ نفل نماز ہے، حضور اس کو پڑھتے تو صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے.
پھر صحابہ کرام نے، حضرت عمر نے، بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسجد میں آئے رمضان میں تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ الگ اور کچھ لوگ کٹھے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ مختلف ایک وقت میں مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں نفل، اور حضرت عمر فاروق نے ان کو اکٹھا کر لیا اور ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا، اور دوسرے دن فرمایا کہ نعمت البدعۃ هذه، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اور یہ خود نفل نماز تھی۔ تو بہرحال یہ کہنا، اس کے اوپر تو بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ حضور نے بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ کروائی اور صحابہ کرام نے بھی نفل نماز جماعت کے ساتھ کروائی۔ یہ جو کہتے ہیں نا نہیں کروائی، ان کے علم کی تلاش میں کمی ہے۔ اور خود حضور نے یہ خاص طور پہ انہوں نے صلاۃ التسبیح کے متعلق کہا، اور حضور نے خود حضرت عبداللہ اپنے چچا کو جو حدیث روایت اس میں کہا کہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ، اگر نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا۔ تو ہم اگر سال بعد، بلکہ ہم تو شب 27ویں کو بھی پڑھتے ہیں، 9ویں کو بھی پڑھتے ہیں، 10ویں کو بھی پڑھتے ہیں، اور ہم تو جناب یہ شب برات کو بھی پڑھتے ہیں، 27ویں شب قدر کو بھی پڑھتے ہیں، اور معراج کی رات بھی ہم تو کئی دفعہ، اور آپ کو ہر جگہ پہ مسئلہ ہے۔ اب یہ جو سوال ہے نا جی، اب اس طرح کے کئی سوال ہیں، یہی اعتراضات ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی ہیں، یہی اعتراضات اس ڈاکٹر اسرار کے بھی ہیں، توصیف الرحمان کے بھی ہیں، یہ ساروں کے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ اب ذرا ان کی طرف میں تھوڑا، پہلی بات کہ ان کا یہ کہنا جی حدیث صحیح نہیں، ہم نے حدیث صحیح کا دعویٰ نہیں کیا، ان کا یہ سالبہ کلیہ تھا کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں یہ فضائل کا باب ہے، اس میں اندر حدیث ضعیفہ بھی کافی ہیں، ان کا یہ دعویٰ بھی پہلے ہی صحیح اوڑ گئی یہ بات۔ اب رہ جائیں جی باقی ضعیف حدیث پہ عمل درست ہے، اس سے فضائل اعمال ثابت ہوتے ہیں، خود ان کی کتابیں اور تقاریر ان باتوں سے بھری پڑی ہیں۔ امام بخاری نے بخاری کے اندر بھی ضعیف حدیثیں لکھی، اور جب وہ حدیث لکھتے تھے انہوں نے 15 شعبان کو بھی حدیثیں لکھی، یہ انکار کر کے دکھائیں، تو وہ آپ حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرماتے اور 2 رکعت نفل پڑھتے۔ شکر کریں اس دور میں وہابی نہیں تھے، وگرنہ انہوں نے کہنا جی امام بخاری صاحب یہ بدعت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اور غسل کرنا، ہاں جی امام بخاری صاحب غسل ہر وقت کریں، لیکن حدیث سے پہلے غسل، کیونکہ حضور سے حدیث سے پہلے غسل لکھنے سے پہلے ثابت ہے، یہ ایسی جہالت بھری بات۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہر صحاح کی ہر کتاب کے اندر، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو ماجہ، امام مسند، امام احمد بن حنبل لے لیں، امام باقی کی کتب لے لیں، دارقطنی کی کتب لے لیں، ابن حبان کی لے لیں، ہر حدیث کی کتاب، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس کے اندر ضعیف حدیث ہے۔ تو یہ امام بخاری اور دیگر ائمہ، ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے کو علم تھا 5 لاکھ حدیثیں آپ کو آتی، 3 لاکھ حدیثیں آپ کو آتی تھی، اے امام محمد بن حنبل 7.5 لاکھ حدیثیں آپ کو آتی تھیں، کسی کو 5 کسی کو 2 تو آپ نے لاکھوں حدیثیں کے باوجود اپنی کتابوں کے اندر ضعیف حدیث کو کیوں لکھا؟ تو ان کی روح سے جواب آئے گی، اس لیے لکھا کہ امت کو پتا چل جائے کہ جس طرح صحیح حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں اسی طرح ضعیف حدیث پہ بھی عمل کرتے ہیں، جس طرح صحیح حدیث رسول اللہ کی حدیث ہے اسی طرح ضعیف حدیث بھی رسول اللہ کی حدیث ہے۔ حدیث فی نفس ہی وہ ضعیف وہ صحیح ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے، یا صحیح ہوتی ہے یا جھوٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری طرف من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، حضور کی طرف کسی نے جھوٹ باندھا تو وہ جہنمی ہے۔ جس طرح یہ کہنا کہ حضور نے یہ کیا اور حضور نے وہ جھوٹ بولنا، جس طرح یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اور جس نے یہ کہا کہ حضور نے یہ نہیں کیا اور حضور نے وہ کام کیا تو یہ کہنا بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ان سب نے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور نے نہیں کیا، اس میں عبادت کوئی خاص عبادت نہیں، حالانکہ حضور نے نماز پڑھی۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے کہ اتنی نماز پڑھی ساری رات، کبھی بیٹھ کے کبھی کھڑے ہو کے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ قبرستان میں گئے، وہاں پہ جا کے دعائیں مانگی، یہ بھی عمل کیا، کئی اعمال۔ اور خود حضور نے فرمایا کہ
اس رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، تو یہ عبادات تو منقول ہیں. تو اب یہ کہنا کہ یہ نہیں ہے، یہ کہنا بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ضعیف سمجھئے نا، بخاری کے اندر بھی ضعیف حدیثیں. تو یہ اس لیے حدیث کبھی غلط نہیں ہوتی، حدیث کی سند کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس کے اندر ضعف آتا ہے. اور کم از کم جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ ظنی ثبوت ہوتی ہے. یعنی ان کی اگر جانب مرجو غلط جانب کو وہم کہتے ہیں، اور اگر بین ہو جائے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، اس کو شک کہتے ہیں. ان کی جانب راجے کو زن کہتے ہیں. مرزا جیلوی کو ان باتوں کا کیا پتا ہو؟ تو بک کرتا ہے ثابت ہے تو ثبوت ہے. میں کہتا ہوں تو صرف لفظ ثابت اور ثبوت کے اوپر مجھ سے مناظرہ کر لے، صرف لفظ ثابت اور ثبوت کے اوپر یہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے. بلکہ میں کہتا ہوں یہیں سے میں بیٹھ کر میں تمہیں سوال کرتا ہوں، بتاؤ یہ ثابت اور ثبوت کا حاصل مصدر کیا ہے؟ یہی بتا دو. چلو تم اپنے چینل پہ بتا دو. اس کا مبنی للفاعل کیا بنے گا، مبنی للمفعول کیا بنے گا، حاصل مصدر مجہول کیا بنے گا، حاصل مصدر معروف کیا بنے گا، تم یہی بتا دو. میں تمہیں مصدر کی صرف اقسام ثبوت کی بتا دوں تو تو ان کی تشریح نہیں کر سکتا، نہ تیرے کانوں نے کبھی سنی ہوگی. تو جمعہ آ کے ثبوت نہیں ہے. ان کی جانب راجے کو زن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ چیز ثبوت میں آ گئی. یہاں سے اس کا بین شک تھا کہ نہیں تھا، وہ شک ہے. جب جانب راجے آ گئی تو یہ زن ہے، یہاں سے ثبوت شروع ہو گیا، اب شک نہیں رہا. اگر وہ اور زیادہ اس میں قوت آ جائے تو وہ ظن غالب بن جاتا ہے. اگر اس میں اور زیادہ قوت آ جائے وہ اذعان، یقین اور تصدیق بن جاتا ہے. اگر اس میں اب اس کی قوت کے درجوں کو ناپا جائے تو اس کا پہلا درجہ علم الیقین ہے. اگر اس میں اور زیادہ قوت آ جائے تو وہ عین الیقین ہے. اور اگر اس میں اور زیادہ قوت پیدا کر دی جائے تو وہ حق الیقین ہے. اگر اس میں اور زیادہ قوت پیدا کرنی ہے تو پھر سیر اللہ سے آتی ہے. اگر اور زیادہ قوت پیدا کرنی ہے پھر سیر بھی اللہ سے آتی ہے. اگر قوت کی حد دکھانی ہو تو سیر بھی اللہ سے آتی ہے. اور بدبخت تجھے تو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے. اور سیر اللہ اور من اللہ، سیر من اللہ کی عظیم الشان مولا علی مشکل کشا ہے. اور مولا علی مشکل کشا خود شب برات کے اندر رات کو جاگتے اور بار بار نکل کے آسمان کو دیکھ کے کہتے یہ عمل حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ہے. تجھے بدبخت آیا لونڈے، تجھے تو علم کی باتیں نہیں، تجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ثبوت امور عامہ میں سے ہے کہ نہیں ہے. تجھے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا. مجھے تو صرف اس بات پہ بھی مناظرہ کر لے کہ اگر ثبوت یہ امور عامہ میں سے ہے کہ نہیں ہے، اس پہ آ کے مناظرہ کر لے. اگر نہیں ہے تو بھی مناظرہ میں تجھ سے کروں گا، اس پہ سوال جواب کروں گا، اور اگر ہے تو بھی کروں گا. اور یہ جس کتاب کی طرف میں نے اشارہ کیا اس کے بڑوں نے بھی نہیں وہ پڑھی ہوگی سنی ہوگی. میں کہتا ہوں اس کے مجھے 10 صفحے سنا دے جن کتابوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، میں کہہ دوں گا یہ صاحب علم ہے. لونڈے جہالت کے پیمانے نہ، جن کو کسی بات کی خبر، ہاں جی اٹھ کے آ جانا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا، یہ مصدر محض ہے، مصدر بتہ ہے، مصدر محضہ ہے، یہ مصدر جعلی کیا ہوتا ہے، یہ مصدر جعلی کیا ہوتا ہے. حاصل مصدر بتا دے، حاصل مصدر مجہول بتا دے مجھے اس کا کیا ہے، اس صورت میں ان کا ترجمہ کیا ہوگا مجھے بتا دے. آتے نہیں پتہ کچھ ہے نہیں، اٹھ کے آ گئے. یہ ثابت نہیں ہے. تو جب زن غالب جانب راجہ ترجیح آ گئی تو علم ثابت ہو گیا. جب اس باب میں حدیث آ گئی تو علم ثابت ہو گیا. رب کہتا نا اندہ ظن عبدی بی، میں اپنے بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں ویسا اس کو وہ مجھے پاتا ہے. ہاں جی رب کہتا ہے میں گمان کے مطابق بندے سے فیصلے کر دیتا ہوں. یہ کہتا ہے جی جو یہ خبریں جو ضعیف ہے، ہاں جی سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. خبریں حدیث سے ضعیف کم از کم ظنی ثبوت ہوتی ہے، اور ان میں بعض قطعی، اور یہ ظنی ثبوت اور قطعی دلالہ ہیں. اسے کیا پتا ہو کہ ظنی ثبوت اور ظنی دلالہ ہو تو کیا ثابت ہوتا ہے.
قطعی सबूत قطعी दलाला हो तो क्या साबित होता है? अगर चीज जन्नी सबूत और कतई दलाला हो तो क्या साबित होता है? अगर चीज कतई सबूत और जन्नी दलाला हो तो क्या साबित होता है? इनको क्या पता? अभी तो इसके कान के अंदर भी आज तक ये इस्तिलाह नहीं पैदा हुई। इसके पास क्या पैमाना है? ये मुझे बताए कि फर्ज को फर्ज क्यों कहते हैं? फर्ज एतकादी क्या होता है? फर्ज अमली क्या होता है? वाजिब एतकादी क्या होता है? वाजिब अमली क्या होता है? सुन्नत मुक्दा क्या है? सुन्नत गैर मुक्दा क्या है? और मुस्तहब क्या है? मुबाह क्या है? हराम क्या है? हराम एतकादी क्या है? हराम कती क्या है? हराम अमली क्या है? ये और मकरूह तहरीम अमली क्या है? मकरूह तहरीम एतकादी क्या है? ये हमें बताए इनको तो इस इस्तिलाह का, फिर ये मुझे उसके बाद बताए। अगर बात का है, इस बात के ऊपर मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। मुझे ये बता दी ये सारी इस्तिलाह साबित करने का पैमाना क्या है? हर मौलवी उठता है कि ये फर्ज है, ये फर्ज नहीं है। और तू फर्ज बता तो सही, फर्ज साबित कैसे होता है? वाजिब साबित कैसे होता है? हराम कैसे साबित होता है? मकरूह कैसे साबित होता है? मकरूह तंजीह कैसे साबित होता है? मुबाह कैसे साबित होता है? मुझे उसका पैमाना दे। पहले पैमाना रख, फिर उसके बाद बात करके ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये हराम है, ये हलाल है, ये मकरूह है, ये मुबाह है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। इल्म की तुम्हारी औकात नहीं है जी। जमीन पे तुम रह नहीं सकते, आसमान पे हाथ मारते हो। मैं इससे सिर्फ 10 मस्दर की इस किस्में इसने कभी सुनी नहीं होंगी। मस्दर की 10 किस्में, मैं 10 किस्मों के नाम ले दूं जिनकी तारीफ नहीं कर सकता। तो अगर मैं उससे ज्यादा बढ़ जाऊं तो इसके तो वैसे ही इसके खड़ा होना मुश्किल हो जाए। तुम्हारे इल्म की औकात क्या है? ये मुनाजरा करके देख ले। सिर्फ लफ्ज़ सबूत पे भी साबित नहीं है। और हमें मक्की आके मुझसे बात करे साबित है कि सबूत क्या चीज है। एक सबूत का एक दर्जा वो भी है कि जहां पे नबी भी जाके फिर कहेंगे मौला, नबी अपने कती इल्म को भी कहेंगे मौला हमें कोई इल्म ही नहीं तेरे आगे। तो मैं क्या बताइए, मैं इसलिए इशारे कर रहा हूं जिसने बात मेरी सुननी पहले समझे मैं क्या रहा हूं। सबूत, कभी सबूत का एक वो दर्जा भी है कि इल्म कती भी उसके आगे कुछ नहीं रह जाता, उसका सबूत भी कुछ नहीं रह जाता। बच्चे इनको क्या पता हो, सबूत बला गया। अब जी ये हो गए इनके एतराजात, बालन सारों का यही। तो अब इसके अंदर मैं आपको कुछ अहदीस सुना दूं। पहले जी कि इस दिन रोजा नहीं रखना चाहिए। देखें, आप कोई भी नेक अमल है, जिन सिर्फ वक्तों के अंदर जो नेक अमल करना मना है उनमें आप नहीं कर सकते। बाथरूम के अंदर ऊंचा जिक्र दरूद नहीं हो सकता, ठीक है, पेशाब की हालत करते हुए। रोज़े जो हैं मकरू दिनों में, नमाजें मकरू औकात में। इसके अलावा जब चाहे आप इबादत करें वो अजरो सवाब है, उनके अजर देखे जो हमने रोज़ा रखना है। एक तो इब्ने माजा की हदीस के अंदर खुद मौजूद है, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा से आना मदीना व अली बाबूहा, मौला अली मुश्किल कुशा से आप फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, ये इब्ने माजा शरीफ की हदीस है, सफ़ा नंबर 100 पर। मैंने रात को जितनी इनकी तहकीम है वो तहकीक ही सिर्फ हदीस में सुना दो, ये पागल हो जाएं। ये जम्मे इनको क्या पता। वो आया जनाब ये हदीस एक दफ़ा, ये हाल है इनके शेखुल हदीस का जी, बकी में एक दफ़ा जाना साबित है। मैं मेरे पे इस पे भी मुनाजरा कर ले, मैं कर लूंगा, मैं साबित करूंगा हजूर से एक से कई मरतबा जन्नत बकी में गए। और हजूर ने फरमाया कि इस रात के अंदर अदावत वाले को और कीन और बुग़्ज़ रखने वाले की बख्शिश नहीं होती, और इन्हें पता है हमारी नहीं होनी, इसलिए ना ये खुद इबादत करते हैं ना तुम्हें करने देते हैं, शैतान बन के आते हैं। जितना बाखुदा मुबारके पे नहीं, कसम उठा के भी कह दो मेरी कसम सच्ची है, इस रात के अंदर पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों मुसलमान इबादत करते हैं, गिरियाजारी करते हैं, अपने गुनाहों पे रोते हैं, जिक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, हाँ जी, कई नेक अमाल करते हैं, रोजा रखते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं। इनको हमारी देखे करे तो तकलीफ, ना करें तो तकलीफ, ना ये हमें खुश होने देते हैं। रब बख्शने वाला बदबख्ता तेरा क्या गया। शैतान जब हजूर ने फरमाया ना
کہ مزدلفہ کے اندر رب نے میری دعا قبول فرما لی. حضور ہنس دیے. تو صحابہ نے پوچھا, فرمایا جب میری دعا قبول ہوئی نا, پہلے جب میں نے دعا کی نا ادھر عرفات میں, مولا میری ساری امت کو بخش دے. فرمایا کہ وہ حقوق العباد جنہیں نہ ان کے علاوہ سب کا, تو شیطان ناچتا تھا, کودتا تھا, خوش ہوتا تھا, چیخے مارتا تھا. لیکن جب مزدلفہ میں حضور نے پھر دعا مانگی, یا اللہ میری امت کے ظالم کو بھی بخش دے, حقوق العباد والوں کو بھی بخش دے, اس وقت یہ طارق جمیل رو رو کے جو دعائیں سناتا ہے نا, یہ واقعات جی. تو حضور نے فرمایا کہ رب نے کہا جب محبوب تیرے صدقے میں تیری امت کے ظالم کو بھی بخش دیا. حقوق اللہ اور حقوق العباد ہر طرح کے حق میں نے معاف فرما دیے. حضور فرماتے جب یہ بات سنی میں مسکرا دیا, اور شیطان کو اتنی تکلیف ہوئی اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا بھاگ گیا. جب امت کی بخشش کی بات آتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے, تو یہ سارے یہ علی بابا 40 چور, یہ سارے چور آپ کو بخشش ملتی جائے گی, یہ سر پہ خاک ڈالتے جائیں گے. میں نے کروڑوں باخدا اس رات کے اندر آپ چلے جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں, آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو صرف ایک شب برات کی رات میں توبہ اور استغفار کر کے پکے نمازی بن گئے, پکے ماں باپ کے فرما بردار بن گئے, کئی علماء بن گئے, کئی فقہا بن گئے, بڑے بڑے ذاکر بن گئے, عبادت گزار بن گئے, تہجدیں پڑھنے والے بن گئے. اور اس طرح ایک وہ شیطان کہتا تھا مولا مجھے تیری قسم, تیری عزت اور جلال کی قسم, اس انسان کی وجہ سے میں نکلا نا, اس کے دائیں سے آؤں گا, بائیں, آگے پیچھے, ہر طرف سے آ کے اس کو گمراہ کروں گا. رب نے فرمایا شاید اے ابلیس مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم, میرا بندہ مرنے سے پہلے پہلے جب توبہ کرتا رہے گا میں اس کی بخشش فرماتا رہوں گا. وہ 15ویں کو بھی بخشش طلب کرے گا میں دوں گا, وہ 16ویں کو کرے, 14ویں کو کرے, یکم سے لے کے جب بھی کرے, جب بھی آئے گا میں اس کی بخشش کرتا رہوں گا. یہ چاہتے ہیں تمہارے اندر جنتی رکتے نہ تمہیں مل جائیں. اس رات کے اندر لوگ ذکر کرتے ہیں اور حدیثوں میں موجود ہے ایک شخص 90 دفتر گناہوں کے لے کے آئے گا, 90 رجسٹر, ایک نیکی پلے نہیں ہوگی. جب میزان پہ پیش ہوگا جہنم کا آرڈر ہوگا, حضور واپس لائیں, کہیں گے واپس لاؤ. جہنم کا آرڈر ہو گیا, حضور کہیں گے واپس لاؤ. اے میرا ہے واپس لاؤ. حضور اپنی جیب سے ایک رکا نکالیں گے, صرف کلمہ لکھا ہوگا. بعض اور روایات میں کسی کا ایک درود پاک نکالیں گے, کسی کی کوئی نیکی نکالیں گے, کسی کی کوئی نیکی نہیں. یہاں سے فرد, یہاں سے جزئیہ مخصوصہ مراد نہیں, فرد کلی جنس مراد ہے. یعنی اس طرح کے کئی مرد ہوں گے, کئی درود پڑھنے والے, کئی جناب کلمہ پڑھنے والے, استغفار والے آئیں گے. حضور وہ ایک رکعہ نامہ اعمال میں رکھیں گے تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, گناہوں کا ہوا میں دینا پڑے گا. حکم ہوگا ان کو جنت میں لے جاؤ, تو یہ جنت میں جانے سے تمہیں روکتے ہیں. یہ چاہتے ہیں حضور کی امت جنت میں نہ چلی جائے. ایک نفل روزہ جی, یہ میں نے تو 15 حدیثیں نکالی تھی اگلے 15ویں کی نسبت سے. بہرحال جی اتنا دور ایک حدیث کے اندر اتنا کر دیتا ہے جتنا زمین و آسمان کے. بالے ایک روزے کے اوپر جنتیں ہیں, میدان محشر کی نرمیاں ہیں, جنتی دروازوں سے پکارا جائے گا. فرمایا جو روزہ رکھے, ایک روزہ رکھے, وہ مرے گا تو روزے دار شمار کیا جائے گا. ایک روزہ رکھنے والا بھی کیا شمار کیا جائے گا. اور بروز قیامت جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی روزے داروں کا دروازہ ہے. وہاں سے کہا جائے گا اور روزے داروں, جب وہاں سے ابو بکر, عمر, عثمان, علی کی آواز پڑے گی, وہاں پہ ہم نقموں کا بھی سودا پار ہو جائے گا. حدیثیں تو میرے پاس بہت ہیں, میں تو حدیثوں کا انبار لے کے آیا. جہاں میں نے پھر ریسرچ کرنی شروع کی نا, رات کو میرا اپنا سافٹ ویئر بھی اپسیٹ ہو گیا. اتنی حدیثیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا. صرف میں ان حدیثوں سے جو نکات ثابت ہے نا, جو کہے گا میں اس کے اوپر دلیل, لیکن پھر میں کہوں ہم حدیثیں صحیح کے قائل ہیں, یہ فضائل اعمال ہے. اس رات کو انہوں نے کہا جی فیصلے نہیں ہوتے,
फैसले नहीं होते। कोई सुने अब क्या होता है इस रात में। जन्नत आरास्ता की जाती है, जिब्रील को रब भेजता है। इस रात में रिज़्क दिया जाता है, यह हदीस के अंदर मौजूद है। अमाल आसमान की तरफ उठाए जाते हैं। बनी कलब की बकरियों के बाल बराबर लोगों की मग़फ़िरत होती। मग़फ़िरत अलग चीज़ है, सुनते जाएं। बकरियों, एक तो बनी कलब, एक रवायत में है मुतलकन जितनी बकरियां हैं सब बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत होगी। रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, बख्शिश मिलती है, तौबा कबूल होती है, मग़फ़िरत भी मिलती है, इस्तिग़फ़ार भी कबूल होता है, तौबा भी मिलती है। मुसलमान को मुबारकें दी जाती हैं। लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। मरने वाली हर जान लिख दी जाती है। जी कहते कोई तकसीम नहीं होता। इस रात रब आसमान पर खास तजल्ली फरमाता है। जहन्नम से लोगों को आजाद किया जाता है। समझे, मग़फ़िरत अलग चीज है और जहन्नम से निकाल देना अलग चीज है। रोजी मिलती है, मुसीबत दूर होती है, हाजतें पूरी होती हैं, भलाइयों के दरवाजे खुल जाते हैं। इस रात में मांगी हुई दुआ जरूर कबूल होती है। मौला अली की रवायत के मुताबिक सारी रात रब कहता है बंदे मांग, ये भी मांग तुझे दूंगा, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग, ये भी मांग। और बंदा मांग मांग के थक जाता है। आगे से सदाएं आना बंद नहीं होती, क्योंकि ये सदका मुस्तफा है। मेरी तो सारी बहार आपसे है। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। हम नेमतें जिनकी खा रहे हैं, गीत उन्हीं के तरासी देगा चढ़िए तानू तकलीफ। बात मेरे दे, मेरा सवाल सिर्फ उससे ये है, उस सारी बात को तुम छोड़ो, मेरा सवाल का सिर्फ एक ये जवाब दे दे बस। क्या जिसने इस रात देख दी उसे सवाब मिला कि ना मिला? वो दुरुस्त था नहीं था, बिदअत था, तुम्हारे अबवाओ अजदाद के दीन के खिलाफ कुछ भी था, इन सब से जाकिर नाइक से डॉक्टर इसरार उसकी कब्र पे जाके पूछो जवाब देगी। अबू जहल की जब जवाब दे सकती तो इसकी क्यों नहीं देगी? है जी, ये मिर्जा जेलमी से, ये मुफ्ती मसूद तारिक जमील तकी उस्मानी और जो मक्की हरम में बैठा सब मुझे बताया जिसने शराब देख दी, बकरा ज़बा किया, हलवा पकाया, रात को तौबा की, इस्तिग़फ़ार की, जिक्र किया, बयान सुना, रोया, आंसू बहाए, दिन को रोजा रखा, मुझे बताओ क्या ये सारे उसके अमाल कबूल हुए कि ना हुए? इस पे अजर मिला कि ना मिला? ये बताओ तुम। क्या जिसने एक रोजा रखा, जो एक रोजे के मतलब रवायात हैं, उनका अजर सवाब उसके खाते में आया कि ना आया? ये हमें बताओ। जिसने रात जागी, रात जागने का उसको हजरत इमाम हसन, और तू दीन का बड़ा ठेकेदार है कि इमाम हसन ठेकेदार है? इमाम हसन का मामूल था हर शबे बरात को आप रात जागते 3 हिस्से करते। एक हिस्सा दरूद पाक, ये दरूद पाक सुनने वाली, हाय हाय, ये जो दरूद पाक वाली आयत है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत भी इसी बरकत महीने में नाज़िल हुई। हुजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, शाबान मेरा, रमजान रब का। शाबान के अंदर इमाम आजम पैदा हुए और इमाम हसन पैदा हुए, इमाम आजम फोत हुए, इमाम शाफी पैदा हुए। और हजूर के सदके में मुझे रब ने एक बेटा, वो बैठा है अहमदिया, वो भी 7 शाबान को पैदा हुआ। साथ ही दूसरा बेटा 11:12 पे 11वीं और 12वीं की निस्बत से 2 बेटे ता फरमाए। एक का नाम अहमद रखा, एक का नाम मोहम्मद रखा, इसलिए कि हजूर ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। और एक बेटी दी और रब ने वो यकम शाबान को दी हजूर की निस्बत से। यानी आशिक अपने सौदे की बेहतरी और खूबी कहीं ना कहीं से निकाल लेता है, और इन बदबख्तों को उम्मत की खूबी नजर ना आई। जी मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं, लोगों का रिज़्क लिखा जाता है, साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं, दुल्हे बने होते हैं, लेकिन इस साल मर जाता है वो भी नाम लिखा जाता है। मकान बनाने वाले मकान बनाते हैं, लेकिन उसने मरना होता है इस साल के अंदर, उसका भी नाम लिखा जाता है।
बाज के मुताबिक तमाम मामलात तय होते हैं। आइंदा साल में जितने लोग पैदा होने उनके भी नाम लिखे जाते हैं। इतना कुछ होता है। तो आज की रात रब से बेटे मांगो, रिज़्क मांगो, खैर मांगो, भलाई मांगो और अपने अमाल पे। इस रात में किन की बख्शिश नहीं होती वो लोग सुने। मुशरिक, काफिर, कातिल, बुग़्ज़ो कीना रखने वाला, एक शख्स से बुग़्ज़ो कीना रखने वाले की बख्शिश नहीं। और जो पूरी उम्मत को इस रात इबादत से, सदके से, रोजे से, खैरात से रोकता है, उसकी बख्शिश कहां होगी? है जी, वो शराबी, बदकार और अदावत वाला, रिश्ते काटने वाला, तकब्बुर से कपड़ा ढकाने वाला, वालिदैन का नाफरमान, शराबी, जानी, जुल्मन टैक्स लेने वाला, जादूगर, काहन, नजूमी है। मीडिया वालों की भी आजकल ये इन्होंने एंकरों ने साथ नजूमी बैठा लिए हैं। सितारे देख के बताएं जी सितारों का हाल, लकीरों का हाल है जी। और हमारे लोग उनको प्रोग्राम दे के रेटिंग बढ़ाते हैं। हजूर ने फरमाया जादूगर, काहिन और नजूमी की बख्शिश है। ये हाथ दे कर, लकीरें दे के, अब बाबा जी की कहने ने, अरे 2 नंबर बाबा को जानने ना जी, मैं दसना की कहने ने, ये काहिन है, ये बाबे नहीं है, ये काहिन है। इल्मे गैब रब के पास है, रब की अता से मुस्तफा के पास है, फिर जिसको मिला मुस्तफा की अता से मिला। क्या आप महफूज और बामकसद सरमायाकारी करना चाहते हैं? कंजुल ईमान स्कूल ऑफ कुरान एंड साइंसेज लाया मुल्क भर में फ्रेंचाइज ऑफर। 4 में से जायद फ्रेंचाइज पर मुश्तमिल इस्लामिक और जदीद दुनियावी तालीमी नेटवर्क, आलमी मायार का बेहतरीन स्कूल, कुरान, अंग्रेजी और साइंस, IT की बेहतरीन तरबियत, जदीद निसाब, हिफ्ज़ कुरान और अरबी लहजे में नाज़रा कुरान की तरजीही मनसूबाबंदी, गवर्नमेंट इस्लामिक बोर्ड और एजुकेशन बोर्ड से इल्हाक शुदा, बच्चों की अखलाकी तरबियत और तर्जमा कुरान की स्पेशल क्लासेस, तरबियत याफ्ता असातिज़ा, माहिरीन तालीम से ट्रेनिंग, मुस्तकिल बुनियादों पर पेशावराना तरक्की, स्कूल के इंतजामात को बेहतर चलाने के लिए फुली बैकअप सपोर्ट, वालिदैन, बच्चों और असातिज़ा की बेहतरीन तरबियत के लिए कंजुल ईमान स्कूल का YouTube चैनल। हेड ऑफिस कंजुल ईमान स्कूल ऑफ कुरान एंड साइंसेज, हरीशा रोड, मजंगडा, लाहौर। चीफ एग्जीक्यूटिव अबू हनीफा मुफ्ती मोहम्मद रजा कौनैन कादरी। फ्रेंचाइज के लिए आज ही राब्ता करें 0321 465 1226 0336 44 1446। يا حبيبي